جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، دعا ایک ایسا لفظ ہے، اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر لفظ دعا کے بارے میں دیکھا جائے اور آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں وطن عزیز پاکستان کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ ملک ایک بابرکت مبارک ملک ہے، مگر شاید 25 کروڑ عوام اس برکت کے خواہشمند نہیں۔ اس میں سیاستدان بھی ہیں اور معاشی بے اعتدالی بھی ہے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات 2018 کے الیکشن سے وطن عزیز کی صورتحال ایسا بگڑنا شروع ہوئی اور طریق عدم اعتماد کی منزل آئی۔ میرے عزیز دوستو، جس پر اترنے والے حکمران طریق عدم اعتماد کے رد عمل میں وہ کچھ کر گیا جس کا آدمی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس حکومت کے سربراہان ہوں، وزراء ہوں، اور سب سے بڑھ کر فرزند راول پنڈی ہو، جو اپنے آپ دعویٰ کرتا ہے میں 16 وزارتوں کا مزہ لیتا رہا ہوں، وہ بھی جاتے جاتے یہ کہہ گیا طریق عدم اعتماد کے بعد جو حکومت آئی، ہم ان کی راستے میں برودی سرنگیں بچھا گئے۔ یہی بیان شوکت ترین کہ یہ بھی بیان ریاست کو نقصان پہنچانے والا، اور پنجاب کے وزیر مالیات خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون پر یہ ہدایت پاتا گیا کہ IMF کو خط لکھیں، ہم اس قرض کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز، یہ جو 2018 کو حکمران آئے، وہ بھی وطن عزیز کے لیے کیوں دعا کریں؟ میرے عزیز دوستو، زبان انسانی جسم کا وہ عضو ہے، خیر و شر تراشنا بے زبان کے ساتھ عقل بھی دی گئی تھی۔ یہ زبان خیر اگلے نہ اگلے، شر ضرور اگلے، یہ بہت بڑی برائی تھی، مگر یہ بھی ہم امید رکھنا چاہتے ہیں زبان کو نیک کلمات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر زبان سے دعا نکلے تو دعا کا مطلب ہے اپنے رب، پالنے والے رب کو دعا کے لیے، مدد کے لیے، رحمت کے لیے، فضل کے لیے پکارنا۔ اور ہم ان دنوں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان سے جو مشکلات ہیں، تکالیف آتا ہیں، جو راستے بند ہیں، جو اندھیری گلیوں میں کھڑے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ایک دعا ہی واحد وسیلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، دعا تب قبول ہوتی ہے جب اس میں درد بھی ہو، رقت بھی ہو، نیک نیتی بھی ہو۔ اگر کوئی بد دعا بھی اگر دل سے نکلے تو قبول ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت ہے، دعا ایک بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے پکارو، مجھے پکارو
میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور اللہ جل شانہ نہایت طاقتور خدا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرنے کا کوئی وقت نہیں، جب وقت ملے، چلتے پھرتے کھانا کھاتے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی دعا کو قبولیت مل جائے۔ اس لیے وطن عزیز کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کی ساری مشکلات دور فرمائے۔ جو وطن عزیز میں چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ مذہبی انتخاب پسند ہیں، جو اس وقت وطن عزیز کو جونکوں کی طرح چمڑے ہوئے ہیں، ان سے نجات دلائے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، قبولیت کے لیے یقین اور اعتماد ضروری ہے۔ اگر آپ یقین سے دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کنجوسی نہیں فرماتا، وہ آپ کو ایسا پھل عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بار پھر ہماری گزارش ہے وطن عزیز اور پاکستان کے لیے نہایتی پردرد اور رقت میز اور نیک نیتی کے لیے پاکستان کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت فرمائے، اس کی راہ میں جتنی بھی دشمنان پاکستان نے رکاوٹیں کھڑی ہیں وہ دور فرمائیں، اور پاکستان کو یہ خود ساختہ سیاستدان ہیں یا مذہبی انتخاب پسند ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، ان سے نجات دلائے۔ اور آخر میں ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں، دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ یہی پاکستان کے لیے ایک طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ رب راکھا۔